السلام علیکم آل ویورز، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آج کل محرم الحرام کا مہینہ ہے اور جس کے متعلق میں آپ کو کچھ معلومات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ملک عرب کا ریگستان تھا جس کی گرمی محتاج بیان نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ جنگ کا دن تھا۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی وجہ سے گرمی کی شدت کچھ اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں گرمی کی شدت کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایسے الفاظ موجود نہیں کہ میں گرمی کی اس شدت کو بیان کر سکوں۔ میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ میری زبان کہیں شدت اور صحیح کیفیت بیان کرتے ہوئے کسی شمع کی مانند جلنے نہ لگے۔ میدان جنگ میں اس قدر لو چل رہی تھی کہ انسان بے اختیار اللہ کی پناہ طلب کرنے لگے۔ میدان جنگ کی زمین گرمی کی شدت سے تپ کر تانبے کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ گرمی اس قدر تھی کہ آسمان بھی اس کی شدت سے محفوظ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی زرد پیلا دکھائی دے رہا تھا۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے، لیکن انہیں گرمی کی شدت میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہیں بھی ٹھنڈا پانی نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت بے تاب اور بے حال ہو رہے تھے۔ گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا سے زمین پر آگ برس رہی ہو۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سورج کی دھوپ میں بہت زیادہ تپش تھی۔ جس طرح دیر تک آگ پر رکھی ہوئی چیز جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تیز دھوپ کی وجہ سے دن پر بھی رات کا گمان ہوتا تھا، یہاں تک کہ دھوپ کا رنگ شدت تپش سے کالا پڑ گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خود القمہ نہر کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کے پانی میں بننے والے بلبلے سب کے سب تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی۔ ایسے میں زندگی بے جان سی ہو کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ گرمی کی شدت نے زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ اس گرمی کی شدت سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس کیفیت میں جانوروں کا یہ حال تھا کہ جانور گرمی کی شدت سے بے حال تھے۔ جو جانور پانی میں رہ سکتے تھے وہ پانی سے باہر ہی نہ نکلتے تھے۔ جب شام کے وقت سورج کی حدت ذرا کم ہوتی تب کہیں جا کر وہ پانی سے باہر آنے کا قصد کرتے۔ مچھلیاں جو سمندر میں ہی رہتی تھیں وہ بھی سطح آب پر آنے سے کتراتی تھیں۔ سطح کا پانی آگ کی طرح کھولا ہوا تھا۔ مچھلیاں سمندر کی تہہ میں چلی گئی تھیں تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں۔ اس گرمی نے کسی بھی چیز کو نہ چھوڑا تھا۔ ہر وقت چوکریاں بھرنے والے ہرن سست اور ناڈھال ہو چکے تھے، ان سے ایک قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ گرمی نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ چیتے بھی اس گرمی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، وہ بھی نیم جاں ہو گئے تھے۔ دھوپ کی تیزی کی وجہ سے ان کا رنگ و روپ بھی سیاہ ہو گیا تھا۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے، در حقیقت کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ مبالغہ آرائی بہار کے موسم میں سرخ سرخ پھول اپنی خوشنمائی سے باغ کو رونق بخشتے تھے، اس گرمی میں پھولوں کا سرخ رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ گھاس پھوس بھی سوکھ کر پیلی رنگت اختیار کر چکی تھی۔ اصل میں گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے جو آنکھوں کو برا بھلا معلوم ہوتا ہے، مگر دھوپ نے اس کی تازگی چھین لی تھی۔ سبز رنگ پیلے میں تبدیل ہو چکا تھا، کنوؤں کا پانی نیچے چلا گیا تھا۔ کربلا کے میدان میں درخت تو موجود تھے
مگر دور دور تک کوئی درخت ایسا دکھائی نہ دیتا تھا جو پھلوں اور پھولوں یا پتوں سے ہرا بھرا ہو۔ ٹنڈ منڈ درختوں پر جب سورج کی شعاعیں پڑتیں تو دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا جیسے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہر پودا اس آگ میں جل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چنار کے درخت اپنے سرخ پھولوں کی وجہ سے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے ان میں آگ لگی ہوئی ہو۔ پھول مرجھا چکے تھے، سبزہ زار میں بھی کوئی رونق نہیں تھی۔ جو شاخیں کبھی پھلوں سے لدی پدی نظر آتی تھیں، آج وہ گرمی کی شدت سے سوکھ کر کانٹا بن گئی تھیں۔ اس شدید گرمی میں لوگ جینے سے بیزار ہو چکے تھے۔ گویا کہ زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان تک جا پہنچا تھا، وہ بھی اس گرمی سے محفوظ نہ تھا۔ اس طرح زمین اور آسمان دونوں گرمی سے تپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا برا حال تھا۔ ہر کوئی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ زمین کا فرش تنور کی طرح گرم تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اناج کا جو دانہ اس تپتے ہوئے فرش پر گرتا تھا وہ جل بجھ جاتا تھا، گویا اسے کسی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ دریا میں موجود مگرمچھ پانی کی تہہ میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گرمی کی شدت سے متاثر تھے، کیونکہ اس گرمی کی وجہ سے پانی آگ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ یہ منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ حتیٰ کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی پریشان تھیں۔ اگر وہ پانی کی گرمی سے گھبرا کر سطح آب پر آتیں تو وہاں گرمی کا زور اور زیادہ ہوتا تو وہ گرمی کی شدت سے جل بجھ کر کباب ہو جاتیں۔ گرمی کی ایسی حالت میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موقف پر ڈٹے رہے۔ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ کسی بھی قسم کے حالات انہیں حق کی راہ سے ہٹا نہ سکے۔ انہوں نے جان دے دی، لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے۔ یہ تھا آج کا موضوع، میدان کربلا میں گرمی کا زور۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ موضوع اچھا لگا تو پلیز لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ اب ملیں گے اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ